سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے بڑھئی کی بیٹی خدا کا خنجر۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جرم و سزا کی یہ کہانی مجھے اپنے ایک دوست سب انسپیکٹر چودھری علی رضا مرحوم نے سنائی تھی۔ میں حسب معمول تھانے اور افراد کے صحیح نام ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ یہ خاندان آزادی کے بعد پاکستان میں آ گئے تھے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو رسوا کیا جائے بلکہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے چودھری اور امام عبرت حاصل کریں اور خدا کی بے آواز لاٹھی کو ذہن سے نہ اتاریں۔ مجھے سب انسپیکٹر چودھری علی رضا مرحوم کے تھانے کا چارج لینے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا۔ ارد گرد کا دیہاتی علاقہ اسی تھانے کے تحت آتا تھا۔ علی رضا نے مجھے چارج دے دیا، اسے اگلی صبح چلے جانا تھا۔ اس تھانے میں اس کی آخری رات تھی۔ ملک بھائی، کھانے کے بعد اس نے کہا، میں تمہیں تھانے کا اور علاقے کا چارج دے چکا ہوں، ایک چیز رہ گئی ہے۔ یہ ایک کیس تھا جس کا فیصلہ میں نے خود کیا تھا۔ یہ تم بھی سن لو، شاید میرے بعد میرے خلاف کوئی طوفان اٹھے۔ میرے کیے پر پردہ ڈالنا تمہارا فرض ہوگا۔ اس نے جو کیس سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ میرے چارج لینے سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کا امام تھانے میں آیا اور یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ قصبے میں ایک بڑی مسجد تھی اور دو چھوٹی۔ یہ امام ان دو میں سے ایک مسجد کا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، رنگ گہرا سانولا، قد درمیانہ اور جسم گول مٹول، پیٹ بڑھا ہوا، گردن اتنی موٹی جیسے گردن تھی ہی نہیں۔ صحت بہت اچھی تھی، داڑھی کے چند ایک بال سفید تھے۔ اس نے بیوی کی عمر 18-19 سال بتائی اور یہ بھی کہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی بھی گھر میں موجود تھی، اس سے 2 بچے تھے، دونوں ابھی بہت چھوٹے تھے۔ نئی بیوی جسے ناصرہ کہہ لیں، اس کے ساتھ امام نے 3-4 مہینے پہلے شادی کی تھی۔ امام نے بیوی کے غائب ہونے کا طریقہ وہی بتایا جو اکثر سننے میں آتا ہے۔ رات کو لڑکی بستر پر موجود تھی۔ امام صبح اذان دینے کے لیے مسجد کو جانے لگا تو نئی بیوی کو غائب پایا۔ گھر میں ادھر ادھر دیکھا، وہ نہ ملی۔ باہر کے دروازے کی زنجیر اتری ہوئی تھی۔ نماز پڑھا کر امام ناصرہ کے میکے گھر گیا، وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ مسجد کا سرپرست ایک چودھری تھا جس کا کھالوں کا وسیع کاروبار تھا، دولت مند آدمی تھا، وہ بھی امام کے ساتھ تھانے آیا تھا۔ امام ناصرہ کے میکے گھر سے مایوس لوٹا تو اس چودھری کے ہاں گیا اور اسے بتایا کہ اس کی نئی بیوی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ چودھری نے 2 اور معززین سے بات کی۔ انہوں نے سوچ سوچ کر فیصلہ کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیا جائے۔ نادان لڑکی ہے، شاید خود ہی واپس آ جائے۔ کچھ تلاش اور کچھ انتظار میں 3 دن گزر گئے۔ گمشدگی کے چوتھے روز تھانے میں رپورٹ آئی۔ چودھری نے کئی بار کہا کہ لڑکی کو اس کے باپ نے غائب کیا ہے۔ علی رضا نے وجہ پوچھی کہ باپ نے اپنی بیٹی کو اس کے گھر سے کیوں غائب کیا ہے۔ امام اور چودھری کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے جو جو جوابات دیے ان سے علی رضا کو شک ہوا کہ امام کی بیوی گھر سے بھاگی ضرور ہے، لیکن اس میں امام اور چودھری کی بھی کوئی کارستانی شامل ہے۔ اگر ان کی بدماشی نہیں تو یہ دونوں لڑکی کے باپ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ علی رضا نے چودھری کو دفتر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ چونکہ بیوی امام کی تھی اس لیے وہ اس سے تنہائی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ چودھری باہر جا بیٹھا تو علی رضا نے امام کو غور سے دیکھا۔ میں آپ کو اس کی شکل و صورت، جسامت اور رنگ و روغن بتا چکا ہوں۔ علی رضا نے سوچا کہ اس شخص کو کوئی اس جیسی عورت ہی پسند کر سکتی ہے۔ اس نے 40 سال کی عمر میں 18-19 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ علی رضا نے اس سے اس کی مفرور بیوی کا حلیہ پوچھا۔ اس نے عمر بتا کر جو حلیہ بیان کیا وہ کسی خوبصورت لڑکی کا تھا۔ رنگ گورا بتایا گیا، یعنی لڑکی نوجوان بھی تھی، خوبصورت بھی۔ ظاہر تھا کہ اس امام کے ساتھ اس کی شادی زبردستی کی گئی ہوگی اور اس کے بھاگنے کی وجہ بھی یہی ہوگی۔ علی رضا نے امام سے پوچھا کہ اس کی بیوی کا چال چلن کیسا تھا اور کیا وہ کسی کو چاہتی تھی۔ کوئی بھی مرد تسلیم نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اسے نہیں چاہتی تھی اور اس کا چال چلن مشکوک تھا۔ امام نے بھی کہا کہ وہ ایسی ویسی نہیں تھی۔ کیا وہ آپ کو پسند کرتی تھی؟
इमाम ने हिचकिचा कर जवाब दिया, किसी के दिल में जो कुछ हो वो कौन बता सकता है। मुझसे उसे कोई शिकायत नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीवी वापस मिल जाए तो जो कुछ आपको मालूम है और जो शकूक आपके दिल में है वो मेरे आगे रख दें। अली रजा ने उसे कहा, आपको किसी के खिलाफ शक जरूर होगा कि वो आपकी बीवी को वरगला कर ले गया है। वो कौन हो सकता है? मुझे किसी के खिलाफ कोई शक नहीं, इमाम ने जवाब दिया। वो कुछ लेकर गई है? सारा जेवर ले गई है, उसने जवाब दिया, और ट्रंक में 700 रुपया पड़ा था, वो भी ले गई है। जब अली रजा ने उससे पूछा कि वो चौधरी और दूसरे दो आदमियों के साथ मिलकर नासरा को कहां कहां ढूंढते रहे हैं, तो इमाम कोई ऐसा जवाब ना दे सका जिसे सही समझा जाता। वो इधर उधर की हाँकने लगा। आखिर तान नासरा के बाप पर टूटी। वो जेवर और रुपया अपने घर ले गई है, उसने कहा। मुझे शक है कि उसे उसके माँ बाप ने छुपा लिया है। वजह? अली रजा ने पूछा। क्या उनकी लड़की के साथ आपने जबरदस्ती शादी की थी, या उन्हें धोखा दिया था, या लड़की के वालदैन पर आपने कोई नारवा दबाव डाला था? इमाम घबरा गया। उसके जवाब से जाहिर होता था कि या वो यही जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि नासरा के वालदैन ने उसे बरज़ाए रग़बत रिश्ता दिया था और नासरा भी खुश थी। मौलवी साहब, अली रजा ने उसे कहा, आपने लड़की पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि वो सारा जेवर और 700 रुपया भी ले गई है, और आपने उसके वालदैन पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने लड़की को छुपा लिया है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी के वालदैन ने जेवर और रुपया उड़ाने के लिए उसे आपके घर से भगाया और उसे छुपा लिया? मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने अगर ऐसा किया है तो ये एक संगीन जुर्म है, और मेरा फर्ज है कि मैं आपकी बीवी और आपका माल बरामद करवाऊं, उसके वालदैन को जेल भिजवाऊं। लेकिन आप ये सोच लें कि मैंने पर्चा कर दिया और तफ्तीश में बात कुछ और निकली और आपका इल्ज़ाम गलत साबित हुआ, तो उनकी जगह आपको जेल जाना पड़ेगा। रिपोर्ट लिखवाने से पहले सोच लें कि रिपोर्ट झूठी ना हो। वो सोच में पड़ गया। अली रजा ने उसे सोचने का पूरा मौका दिया। इमाम ने बेजान सी आवाज में कहा, जेवर और रकम तो चोरी हुई है, आगे आपकी मर्जी है। उनके दरमियान बहुत बातें हुई। इमाम डामाडोल सा हो गया। अली रजा के सवालों का जवाब देते हुए इमाम ने बताया कि नासरा शादी से पहले पर्दा नहीं करती थी। इमाम ने उसे अपने घर पर पर्दे में बिठा दिया था और वो सफेद बुरके में बाहर निकला करती थी। वो शौकीन मिजाज नहीं थी, ना सीधी सादी थी। उसका बाप गरीब सा बढ़ई था जो लोगों के घरों में काम करता था। लड़की इमाम के घर में घरेलू कामों में दिलचस्पी लेती थी। इमाम की पहली बीवी का नासरा के साथ अच्छा सलूक था। नासरा ने कभी शिकायत नहीं की थी। सब इंस्पेक्टर अली रजा मरहूम इमाम से जो बातें पूछ रहा था, ये महज रस्मी कार्रवाई थी। हमारे मुआशरे में किसी के घर की बातें और ढके छुपे हालात मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं। हमारी चार दीवारी के कान ही नहीं, आंखें भी होती हैं। अली रजा को ये सारे अहवाल और कवाइफ अपने खुफिया जराए से मालूम करने थे। इमाम को मालूम नहीं था कि थानेदार इस तरह बाल की खाल उतारने लगेगा। इमाम ने कहा, आप मेरी बीवी के बाप से कहें कि लड़की, जेवर और रकम मुझे वापस कर दे, मैं उसे बख्श दूंगा। आप उसे थाने बुलाकर डराएं। अगर लड़की और चोरी का माल उससे बरामद हुआ तो आप उसे बख्श सकते हैं, कानून नहीं बख्शेगा। अली रजा ने कहा, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। आप मुझे ये बताएं कि उस लड़की के साथ आपकी शादी किसने कराई थी? क्या आपने खुद रिश्ता मांगा था? चौधरी साहब ने कराई थी, इमाम ने जवाब दिया, और दो और आदमियों का नाम लिया जो ऊंची जातों के मुसलमान थे। अली रजा को एक और शक हुआ कि इमाम की पहली बीवी ने यकीनन इमाम की दूसरी शादी को पसंद नहीं किया होगा। कोई बीवी अपने घर में एक शौकन का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मुमकिन था कि इमाम की पहली बीवी के बाप और भाइयों ने नासरा को अगवा करके कत्ल कर दिया हो, और इमाम को मजीद सजा देने के लिए जेवर और रुपया भी उड़ा ले गए हों। अली रजा ने अपना ये शक रफा या पुख्ता करने के लिए इमाम से बहुत कुछ पूछा। इमाम ने ठोस जवाबात दिए और दलाइल देकर अली रजा का शक रफा कर दिया। उसने यकीन दिला दिया कि उसकी पहली बीवी ने नासरा को नापसंद नहीं किया, और उसके भाई इस कुमाश के आदमी ही नहीं। सब इंस्पेक्टर अली रजा मुसलमानों के मामले में मेरी तरह जज्बाती बल्कि जनूनी था। वो कस्बा जिसके थाने में वो मुझे यह वारदात सुना रहा था, हिंदुओं और सिखों की अक्सरियत का कस्बा था। मुसलमान घराने थोड़े थे।
علی رضا یہ سوچ رہا تھا کہ غیر مسلموں میں ایک مسلمان کی بے عزتی نہ ہو۔ امام کی بے عزتی کو وہ اسلام کی توہین سمجھتا تھا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ امام کی شادی اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کروانے والوں نے امام کے ساتھ کوئی ناٹک کھیلا ہے، یا اسے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، یا امام خود ہی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ بڑا ہی رسوا کن اسکینڈل بن رہا تھا۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اس نے امام کو یہ تاثر دیا کہ اس کی رپورٹ درج کر لی گئی ہے اور باقاعدہ تفتیش شروع کی جا رہی ہے، لیکن اس نے کوئی رپورٹ نہ لکھی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ در پردہ یعنی غیر سرکاری طور پر معلوم کرے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ پولیس کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ رپورٹ رجسٹر کی جاتی ہے اور اس کی تفتیش ہوتی ہے، یا رپورٹ درج نہیں کی جاتی اور کوئی تفتیش نہیں ہوتی۔ تھانے دار جرت مند اور دانش مند ہو تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علی رضا نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اچھا تھا، البتہ اس کی نیت اچھی تھی۔ وہ شام کے بعد پرائیویٹ کپڑوں میں ناصرہ کے باپ کے گھر چلا گیا۔ باپ غریب سا بڑھئی تھا، تھانے دار کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ علی رضا نے اس کے ساتھ تھانے داروں والا سلوک نہ کیا، دوستانہ بے تکلفی سے پیش آیا۔ بڑھئی نے ہاتھ جوڑ کر فریادیں شروع کر دیں کہ اس کی بیٹی اس کے گھر نہیں آئی اور اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ علی رضا نے ابھی اس کی بیٹی کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن بڑھئی نے پہلے ہی اپنی صفائی پیش کر دی اور زار و قطار رونے لگا۔ اس نے جب یہ کہا کہ مجھ پر پہلے ہی بہت ظلم ہو چکا ہے، اب آپ مجھے گرفتار کرنے آ گئے ہیں، تو علی رضا چونکا۔ اس نے بڑھئی سے کہا کہ وہ اسے بتائے کہ اس پر کیا ظلم ہوا ہے اور کس نے ظلم کیا ہے۔ 3 روز گزرے، مولوی صاحب، چودھری اور 2 اور آدمی میرے گھر آئے۔ بڑھئی نے کہا، مجھ سے میری بیٹی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہے۔ میں بہت حیران ہوا، وہ تو مولوی صاحب کے گھر تھی، انہوں نے کہا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ادھر بھی نہیں آئی۔ چاروں نے مجھے میرے صحن میں میری بیوی کے سامنے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو تم نے چھپا لیا ہے۔ انہوں نے میرے گھر کی تلاشی لی، میری بیوی کی بھی بے عزتی کی۔ اب ان میں سے کوئی نہ کوئی جب چاہتا ہے میرے گھر میں آ جاتا ہے، مجھے اور میری بیوی کو گالم گلوچ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا، خدا کسی غریب کو بیٹی نہ دے، بیٹی دے تو بدصورت دے، میری بیٹی کی طرح خوبصورت نہ ہو۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ بڑھئی اور اس کی بیوی غربت اور چودھریوں کی غلامی کے مارے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہروں کے رنگ اور نقوش بہت اچھے تھے۔ بیوی بڑھاپے میں بھی اچھی لگتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی۔ علی رضا نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور اسے کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے اور اب کوئی بھی اسے مارنے پیٹنے یا بے عزتی کرنے نہیں آئے گا۔ بڑھئی سے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ امام کتاب نکال کر مستقبل کا حال بتاتا تھا۔ سامعین کتاب نکالنے کی اصطلاح سمجھتے ہوں گے۔ ہندوؤں کے پنڈت اور جوتشی پوتھی سے قسمت کا حال بتایا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بعض مولوی، عموماً مسجدوں کے امام، قرآن سے فال نکالتے یا کسی اور طریقے سے حساب جوڑتے اور سائل کو بتاتے ہیں کہ اس کی مشکل کس طرح حل ہوگی، اور یہ کہ اس کے گھر پر بیماری کا یا کسی اور مصیبت کا جو حملہ ہوا ہے، یہ فلاں نے تعویذ کروائے ہیں وغیرہ وغیرہ، اسے کتاب نکالنا کہتے ہیں۔ یہ امام کتاب نکالنے، دم درود کرنے، وظیفے بمائے اجازت بتانے، آدھے سر کا درد پھونک مار کر رفع کرنے، اور کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ بتانے میں شہرت رکھتا تھا کہ چیز کہاں ہے یا کس نے چرائی ہے۔ وہ لوٹا پھیر کر بھی چور کا نام پتہ معلوم کرنے میں مشہور تھا۔ اب اس کی اپنی بیوی گم ہو گئی تو وہ سب انسپکٹر علی رضا کے پاس چلا گیا۔ بڑھئی نے علی رضا کو بتایا کہ اس کی بیوی کو آدھے سر کا درد رہتا تھا، اس کے لیے وہ امام کے پاس جایا کرتی تھی۔ 2-3 بار اس نے اپنی بیٹی کو امام کے گھر کھانا لے جانے کے لیے بھیجا۔ لڑکی چونکہ خوبصورت تھی اس لیے امام کی نظر پھر گئی۔ ایک روز چودھری، کھالوں کا تاجر، اپنی حیثیت کے 2 آدمی ساتھ لیے بڑھئی کے گھر گیا اور اسے کہا کہ وہ خوش نصیب ہے کہ مسجد کے پیش امام نے، جس کے ہاتھ میں خدا نے شفا بھی دی ہے اور کرامات بھی، اس کی بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بڑھئی نے کہا، مولوی صاحب کی پہلے بھی ایک بیوی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں اور ان کی عمر بھی زیادہ ہے۔ چودھری نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ تم یہ بھی کہہ دو گے کہ مولوی صاحب جسم کے بہت موٹے اور رنگ کے کالے ہیں، اس لیے تم انہیں بیٹی کا رشتہ نہیں دو گے۔ اگر تم نے ایسی بکواس زبان سے نکالی
تو تمہاری زبان کھینچ لیں گے، چودھری نے بڑھئی سے کہا۔ مختصر یہ کہ ان لوگوں نے بڑھئی کو گھیر کر اس پر ایسا دباؤ ڈالا کہ اس کی بیٹی کی شادی امام کے ساتھ کر دی۔ علی رضا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بڑھئی نے بتایا کہ لڑکی بہت روتی تھی، شادی تو اس کی ہوئی ہی تھی، لیکن یہ تو کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ اسے اپنی عمر سے دگنی سے بھی زیادہ عمر کے آدمی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کی ایک سوکن بھی ہوگی۔ لڑکی بہت پریشان رہنے لگی، وہ کبھی کبھی ماں باپ کے پاس آتی تھی اور روتی تھی۔ امام اسے مارتا پیٹتا بھی تھا، اپنی سوکن کے خلاف اس نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ جس روز امام چودھری اور دو اور آدمیوں کو ساتھ لے کر بڑھئی کے گھر یہ معلوم کرنے گیا کہ ناصرہ یہاں تو نہیں آئی، اس سے 2 روز پہلے بڑھئی نے بتایا کہ ناصرہ آئی تھی، وہ اپنا سارا زیور ساتھ لائی تھی۔ اس نے زیور اپنے ماں باپ کو دے کر کہا تھا کہ یہ امام کے گھر میں محفوظ نہیں، اس لیے اپنے گھر رکھ لیں۔ ماں باپ نے اس کی ضد پر زیور رکھ لیا تھا، لیکن انہیں اچھا نہ لگا۔ ناصرہ چلی گئی تو بڑھئی اور اس کی بیوی نے آپس میں بات کی اور یہ فیصلہ کیا کہ زیور امام کے گھر چھوڑ آئیں۔ شام کو بڑھئی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو زیور ساتھ لیتا گیا۔ نماز کے بعد اس نے زیور امام کو دے کر کہا کہ اس کی بیٹی یہ زیور اس لیے گھر چھوڑ آئی تھی کہ یہاں زیادہ محفوظ رہے گا، لیکن اسے یعنی بڑھئی کو اچھا نہیں لگا کہ وجہ خواہ کچھ بھی ہو، بیٹی کا زیور ماں باپ کے گھر پڑا رہے۔ امام نے زیور رکھ لیا اور غصے کا اظہار بھی کیا کہ اس کی بیوی زیور ماں باپ کو کیوں دے آئی تھی۔ اگلے ہی روز امام چودھری اور 2 معزز آدمیوں کو ساتھ لے کر بڑھئی کے گھر گیا، اسے مارا پیٹا اور اس کے گھر کی تلاشی لی۔ وہ اسے کہتے تھے کہ تمہاری بیٹی امام کے گھر سے زیور اور 700 روپیہ چوری کر کے بھاگ آئی ہے۔ بڑھئی انہیں کہتا رہا کہ وہ زیور امام کو کل ہی دے آیا ہے، لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ علی رضا کو یہ کارآمد سراغ ملا کہ لڑکی گھر سے بھاگنے سے پہلے اپنا زیور ماں باپ کو دینا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا بھاگنے کا پروگرام پہلے سے طے تھا۔ بڑھئی کو اس کے اپنے بیان کے مطابق اپنی بیٹی کے ارادوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ علی رضا کے کرید کرید کر پوچھنے پر بڑھئی نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اسے امام کے 700 روپیوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ اگر بڑھئی کو زیور اور روپیوں پیسے کا لالچ ہوتا تو وہ زیور امام کو واپس نہ کر آتا۔ بہرحال بڑھئی کی ہر بات کو سچ نہیں مانا جا سکتا تھا۔ علی رضا نے بڑھئی سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ کسی اور نے بھی مانگا تھا۔ بڑھئی نے بتایا کہ خواجہ صاحب نے رشتہ مانگا تھا، لیکن اس وقت امام کے ساتھ شادی کا دن بھی مقرر ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ خواجہ صاحب کون تھے۔ خواجہ باقاعدہ پیر یا مرشد نہیں تھا، اس کی تھوڑی سی زمین تھی جس کی پیداوار پر اس کی گزر بسر تھی، لیکن قصبے کی حیثیت والے مسلمان بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو درویش کہا کرتا تھا، تعویذ دیتا تھا، اور وہ جن اور آسیب سے نجات دلانے میں شہرت رکھتا تھا۔ یہ جس دور کی کہانی ہے، اس وقت دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ فوجی بھرتی عام تھی اور فوجیوں کو دھڑا دھڑ جنگ کے مختلف محاذوں پر بھیجا جا رہا تھا۔ جن گھروں کے بیٹے محاذوں پر چلے گئے تھے، ان گھروں میں ماتم کا سا سماں رہتا تھا۔ فوجیوں کے باپ، ان کی مائیں بہنیں اور بیویاں ان کی سلامتی کے لیے پیروں فقیروں اور مزاروں کے دروازوں پر ماتھے رگڑتی رہتی تھی۔ ان دنوں تعویذوں کی منڈی خوب چلی تھی۔ خواجہ پہلے ہی درویش تھا، جنگ کے دوران وہ مشہور ہو گیا۔ بڑھئی نے بتایا کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ فوج میں بھرتی ہو گیا ہے، اسے بڑھئی کے کام کے لیے ہی بھرتی کیا گیا ہے۔ بڑھئی کی بیوی خواجہ کے پاس یہ دعا کروانے جایا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا ہندوستان میں ہی رہے، اسے محاذ پر نہ بھیج دیا جائے۔ بڑھئی بھی خواجہ کو سلام کرنے جایا کرتا تھا۔ جب ناصرہ کی شادی کا دن مقرر ہو گیا تو ناصرہ بھی اپنی ماں کے ساتھ خواجہ کو سلام کرنے گئی۔ خواجہ کی نظر لڑکی پر پڑی تو اس کی نظر ناصرہ سے ہٹ نہ سکی۔ خواجہ مراقبے میں چلا گیا اور اس نے مراقبے سے بیدار ہو کر ناصرہ اور اس کی ماں کو بتایا کہ ان کا لڑکا محاذ پر جانے والا ہے، لیکن اسے روکنے کے لیے میں ایک چلہ کاٹوں گا، پھر بڑھئی کا بیٹا ہندوستان میں ہی رہے گا۔ خواجہ نے ماں بیٹی کو کچھ پڑھنے کے لیے بتایا اور ان پر اس نے اپنا جال پھینک دیا۔ ماں بیٹی اس کے پاس جاتی رہیں۔ ایک روز خواجہ نے بڑھئی کو بلایا اور اپنے اوپر مستانہ سی کیفیت طاری کر کے کہا کہ ناصرہ کی شادی اس کے ساتھ کر دے، ورنہ چلہ بھی الٹ جائے گا اور اس کا کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ بڑھئی نے اسے بتایا کہ 3-4 روز بعد ناصرہ امام کی بیوی بن جائے گی، دن مقرر ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی خواجہ مستانہ کیفیت سے چونک کر بیدار ہو گیا
उसने बढ़ई को डराया कि नासरा किसी और की बीवी बन गई तो नासरा के भाई की जान खतरे में पड़ जाएगी। बढ़ई ने उसे कहा कि वो मजबूर है। उसे चौधरी और उस जैसे दो आदमियों ने मजबूर किया था कि वो बेटी का रिश्ता इमाम को दे दे। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, ख्वाजा ने बढ़ई से कहा। अपनी बेटी को मेरे घर छोड़ जाओ और मशहूर कर दो कि वो इमाम के साथ शादी करने पर राजी नहीं थी, इसलिए घर से भाग गई है। मैं उसे छुपाए रखूंगा, डेढ़ एक महीना गुजर जाएगा तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर लूंगा। इमाम और दूसरे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बढ़ई गरीब और कमजोर आदमी था। उसने हाथ जोड़कर ख्वाजा से कहा कि वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। ख्वाजा ने उसे डराया, धमकाया, लालच भी दिए, लेकिन वो परेशान होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अली रजा को रोते हुए बताया कि खुदा उसे जाने कौन सी गुनाह की सजा दे रहा था कि नौजवान बेटी अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ ब्याई जा रही थी, और ख्वाजा उसके बेटे के लिए जो चिल्ला काट रहा था वो उसने छोड़ दिया था। बढ़ई का एक ही बेटा था जो फौज में चला गया था। वो इमाम के साथ अपनी बहन की शादी पर माँ बाप से नाराज हो गया था। अली रजा के पूछने पर बढ़ई ने बताया कि उसने बेटी का रिश्ता इमाम को देने से पहले अपने बेटे को खत लिखा था कि चौधरी वगैरह के कहने पर वो नासरा का रिश्ता इमाम को दे रहा है। बेटे ने जवाब में लिखा था कि नासरा पर यह जुल्म ना किया जाए और इमाम को साफ जवाब दे दिया जाए। बढ़ई ने उसे एक और खत लिखा कि वो उन्हीं चौधरियों के घरों का काम करके पेट पालते हैं और इमाम मस्जिद को खुदा ने जो रुतबा दिया है उसके आगे एक गरीब बढ़ई सर नहीं उठा सकता। बढ़ई के बेटे ने उसे लिखा कि वो नासरा को उसके पास छोड़ जाए, वो अपने एक दोस्त के फैमिली क्वार्टर में अपनी बहन को रखेगा। बढ़ई का बेटा लाहौर छावनी में था। गरीब बाप ने उसे लिखा कि नासरा के साथ वो खुद और नासरा की माँ भी लाहौर आ जाए तो बेहतर है, वरना बेटी को भेज दिया गया तो यहाँ कस्बे में बेटी के वालदैन का जीना हराम हो जाएगा। आखिर नासरा की शादी इमाम के साथ कर दी गई। नासरा का भाई शादी पर ना आया, उसके बजाय उसका खत आया जिसमें उसने अपने बाप को लिखा कि वो समझे कि उसका बेटा मर गया है और बेटा समझेगा कि उसके माँ बाप मर गए हैं। अली रजा ने बढ़ई से पूछा कि उसका बेटा अपनी बहन का रिश्ता किसे देना चाहता था। बढ़ई ने बताया कि उसने कभी नहीं बताया था। अली रजा ने यह भी पूछा कि लड़की का रिश्ता किसी और ने मांगा था। बढ़ई ने 3-4 मील दूर के एक गांव का नाम लेकर बताया कि वहां से दो घरों के पैगामात आए थे, लेकिन नासरा का भाई उनमें से किसी को बहन का रिश्ता नहीं देना चाहता था। उसने माँ बाप को वजह तो नहीं बताई थी, लेकिन उसने शायद ये सोचा होगा कि लड़की इतनी खूबसूरत और इतने अच्छे रंग की है कि अच्छे घराने में जा सकती है। अली रजा ने बढ़ई से पूछा, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि उन घरानों में से किसी ने लड़की को वरगला लिया हो या अगवा कर लिया हो? बढ़ई ने पूरे वसूख से कहा कि दोनों घराने उसी की तरह गरीब और कमजोर हैं। उनकी अपनी लड़की अगवा हो जाए तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। अली रजा ने इससे पूछा कि उसने अगर बेटे के खतूत संभाल कर रखे हुए हैं तो दिखाए। बढ़ई खतूत ले आया। अली रजा ने हर एक खत पढ़ा। बहन की शादी के खिलाफ बढ़ई के बेटे ने जो खतूत लिखे थे वो बड़े सख्त थे। नासरा की शादी के बाद बाप ने बेटे को खत लिखा था। उसके जवाब में बेटे ने लिखा था कि अगर मेरी बहन उस खामिन के साथ खुश ना हुई तो मैं उस आदमी को कत्ल कर दूंगा। एक खत में उसने लिखा था, अगर मेरी बहन को मौलवी ने तलाक दे दी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन खतूत के जो अल्फाज और जो लहजा था, इससे ये शक होता था कि भाई ने खुद आकर बहन को इमाम के घर से फरार करवाया और अपने साथ ले गया है। अली रजा ने सोचा, अगर ऐसा ही हुआ है तो क्या बढ़ई को इसका इल्म होगा? बज़ाहिर बढ़ई इतना दलेर मालूम नहीं होता था। अली रजा ने उसे कहा कि अगर लड़की या जेवर और रकम उसके पास है तो वो उसके हवाले कर दे, उसके खिलाफ केस नहीं बनाया जाएगा। ये सुनकर उसकी हालत बहुत बुरी हुई। अली रजा ने बढ़ई की बीवी से अलग पूछ-गुछ की। उसने जो बयान दिया वो उसके खामिन के बयान की तस्दीक करता था। माएँ अपनी बेटियों की हमराज होती हैं। अली रजा ने उस औरत से ये राज उगलवाने की बहुत कोशिश की कि नासरा किसे चाहती थी, लेकिन माँ को कुछ भी मालूम नहीं था। अली रजा ने उसे कहा कि उनकी निजात इसी में है कि वो बता दे कि लड़की कहाँ है या वो किसके साथ गई है। माँ कुछ भी ना बता सकी। जरूरी नहीं था कि बढ़ई और उसकी बीवी ने जो कुछ कहा था उसे सच मान लिया जाता। अली रजा ये जायजा ले रहा था कि ये मामला क्या है और क्या ये केस रजिस्टर करना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि ये पुलिस का तरीकाकार नहीं होता जो अली रजा ने इख्तियार किया था। वो इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी ले रहा था।
یہ یقین ہونے لگا تھا کہ لڑکی کو کسی نے اغوا نہیں کیا، وہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ گئی ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ وہ کسے چاہتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بہت دلیر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو اپنے راز دیا کرتی ہیں۔ محبت ایسا جذبہ ہے جو ہم راز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ناصرہ کی ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کی گہری سہیلیاں کون کون سی ہیں۔ اس نے 2 لڑکیوں کے نام بتائے۔ علی رضا نے ناصرہ کی ماں سے کہا کہ وہ دونوں کو اس طرح لے آئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ دونوں غریب گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ ناصرہ کی ماں نے ان کے ماں باپ سے کہا کہ اس کے گھر میں تھانے دار آیا ہے اور لڑکیوں کو بلاتا ہے۔ ان کے باپ اور مائیں بھی ساتھ ہی آ گئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ناصرہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ علی رضا نے لڑکیوں اور ان کے ماں باپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ وہ کسی کو نہ بتائیں کہ وہ رات اس گھر میں آیا تھا اور اس نے ان سے کوئی بات کی تھی۔ دونوں لڑکیاں نوجوان اور غیر شادی شدہ تھیں۔ بات کرتے گھبراتی تھیں۔ علی رضا نے بڑی مشکل سے ان سے راز اگلوا لیا۔ دونوں نے بتایا کہ ناصرہ ایک جوان سال آدمی کو چاہتی تھی اور وہ آدمی اس پر جان نثار کرتا تھا۔ وہ کون ہے؟ اسی چودھری کا بیٹا جس نے بڑھئی کو ڈرا دھمکا کر اس کی بیٹی کا رشتہ امام کو دلوایا تھا۔ علی رضا کا دماغ روشن ہو گیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ چودھری نے بڑھئی پر کیوں دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو امام کے ساتھ بیاہ دے۔ علی رضا نے لڑکیوں سے جو کچھ معلوم کیا، اس سے اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ لڑکیوں سے اس نے یہ معلومات لیں کہ لڑکی اور اس لڑکے کی محبت پاک تھی۔ وہ چوری چھپے ملتے تھے۔ ناصرہ نے اپنی ان دونوں سہیلیوں کو بتایا تھا کہ اس نے چودھری کے بیٹے سے قرآن پر قسم لی تھی کہ وہ ناصرہ کے ساتھ پاک محبت کرے گا۔ ناصرہ نے سہیلیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ چودھری کے بیٹے نے ایک کاغذ پر لکھا تھا کہ ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں کہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، ہم میاں بیوی بنیں گے یا خودکشی کر لیں گے۔ ناصرہ ان پڑھ تھی۔ یہ تحریر اسے چودھری کے بیٹے نے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس نے ایک ملاقات پر اپنی انگلی سے خون نکال کر اس تحریر پر اپنا نام خون سے لکھا تھا، اور ناصرہ نے اپنا خون نکال کر اپنے انگوٹھے پر ملا اور اس تحریر کے نیچے انگوٹھا لگایا تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ ملتے رہے؟ جی ہاں، ناصرہ اپنے گھر آتی اور چودھری کے بیٹے سے ملتی تھی۔ کبھی وہ رات کھیتوں میں بھی ملتے تھے۔ ناصرہ گھومنے پھرنے کے بہانے ہمارے پاس آتی اور ہم اکٹھی کھیتوں کو نکل جاتی تھی۔ وہ وہاں موجود ہوتا تھا۔ ناصرہ ہم سے الگ ہو جاتی تھی۔ ناصرہ تمہیں ان ملاقاتوں کے متعلق بتاتی ہوگی کہ کیا باتیں ہوئی تھیں؟ نہیں، شادی کے بعد وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ہم نے اسے کہا تھا کہ خدا اور رسول کی قسم اور خون کا انگوٹھا کہاں گیا؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی، کبھی ہنس پڑتی اور کبھی اداس ہو جاتی تھی۔ راز کی بات کھلتی آ رہی تھی۔ اگر ان لڑکیوں نے سچ کہا تھا تو ناصرہ کو چودھری کا بیٹا لے گیا تھا۔ اگر وہی لے گیا تھا تو اسے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ علی رضا بڑھئی کے گھر سے چلا گیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ معلوم کرے کہ فلاں چودھری کا بیٹا یہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل مسلمان تھا۔ وہ چودھری کے بیٹے کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کی میل ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ اس لڑکے کو اس نے گزشتہ شام دیکھا ہے، یہی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھنے پر علی رضا کو چودھری کے بیٹے کے متعلق صرف یہ معلوم ہوا کہ خوبرو جوان ہے، خود سر ہے، زندہ دل ہے اور دل گردے والا ہے۔ علی رضا اور بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 2 کام کیے، ایک یہ کہ ایک کانسٹیبل کو خواجہ کے ہاں بھیجا کہ اسے علی رضا نے گپ شپ کے لیے تھانے بلایا ہے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ وہ اپنے 2 مخبر بلا کر انہیں کہا کہ چودھری کے بیٹے کے متعلق جس قدر معلومات مل سکتی ہیں لائیں۔ کچھ دیر کے بعد خواجہ آ گیا۔ علی رضا اسے اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ خواجہ پوری طرح فدوی اور کم ترین بنا ہوا تھا۔ علی رضا نے اسے کہا، خواجہ صاحب، کوئی اچھا سا مال آئے تو کبھی ادھر بھیج دیا کرو۔ حکم حضور، خواجہ نے کہا، ہم تو آپ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ علی رضا نے کچھ دیر اچھے سے مال کی باتیں کی۔ خواجہ پر جو گھبراہٹ طاری تھی وہ جاتی رہی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیہاتی علاقے اور گاؤں نما قصبے کے تھانے دار کو لوگ بادشاہ سمجھتے ہیں۔ شہروں میں آئی جی کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو دیہات کے تھانے دار کو حاصل ہوتی ہے۔ کچھ دیر گپ شپ لگا کر علی رضا نے امام کا نام لے کر خواجہ سے کہا کہ اس کی نئی بیوی سنا ہے بھاگ گئی ہے۔ اس نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی ہے؟ خواجہ نے کہا، اس لڑکی کو بھاگنا ہی تھا۔ اس بھینسے کے گھر اتنی خوبصورت اور کمسن لڑکی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہ تھانے آیا تھا؟ آیا تھا، علی رضا نے جواب دیا۔
لیکن میں نے ابھی پرچہ نہیں کیا، اگر آپ لڑکی واپس کر دیں تو آپ کے خلاف پرچہ نہیں کاٹوں گا اور معاملہ دبا لوں گا۔ میں لڑکی واپس کر دوں؟ خواجہ نے حیرت سے کہا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ دیکھو خواجہ صاحب، علی رضا نے اسے دوستوں کی طرح کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نے کیا چکر چلا رکھا ہے، لیکن آپ میرے دوست ہیں، آپ بھی دوستی کا حق ادا کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ معاملہ پردے میں رہے گا۔ خواجہ اچھلنے لگا، اس نے کہا، میں یہاں بیٹھا رہوں گا، آپ میرے گھر جا کر تلاشی لے لیں۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے یہ لڑکی اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے اس کے ماں باپ سے کہا تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کریں، لیکن اس کی بات مولوی کے ساتھ پکی ہو چکی تھی۔ اگر مجھے لڑکی کو اغوا کرنا ہوتا یا ورگلانا ہوتا تو میں شادی سے پہلے یہ کام کر سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو خرید سکتا تھا، میں اس لڑکی کی شادی کے بعد بھی اسے اغوا کروا سکتا تھا اور ورگلا کر بھی غائب کر سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ لڑکی اس مولوی کو سخت ناپسند کرتی ہے، لیکن میں نے اس سے توجہ ہٹا لی تھی۔ لڑکی ایسی بھی حور اور پری نہیں کہ میں اس کی خاطر اتنا بڑا جرم کر گزرتا۔ میرے قبضے میں اور بھی پریاں ہیں۔ خواجہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی صفائی میں بولتا رہا، پھر اس نے امام پر گالیاں برسانی شروع کر دی۔ میں جانتا ہوں اس نے میرا نام مجتمعوں میں لکھوایا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف مجھ پر ہی شبہ ظاہر کیا ہو۔ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ وہ کتاب نکال کر لوگوں کو جھانسے دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کرامت نہیں۔ علی رضا نے مجھے بتایا، اسے یاد آ گیا کہ امام اور خواجہ میں کاروباری رکابت ہے۔ دونوں لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے اور بگڑے ہوئے نصیبوں کی مرمت کیا کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف در پردہ پراپوگنڈا کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے قصبے کے حیثیت اور اثر و رسوخ والے مسلمانوں کو دو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی چپکلش اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اسی سال عید الفطر کا چاند گہرے بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آ سکا۔ امام نے اعلان کر دیا کہ کل عید ہوگی، خواجہ نے باقاعدہ ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ کل عید نہیں ہوگی۔ چاند کسی نے نہیں دیکھا، چنانچہ اس قصبے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی عورتوں اور بچوں کو ملا کر بمشکل 1000 تھی، دو عیدیں پڑھی گئیں۔ ایک روز امام کی عید تھی، دوسرے روز خواجہ کی۔ علی رضا مجھے یہ روداد سنا رہا تھا اور میں بڑی غور سے سن رہا تھا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ علی رضا مجھے بتانا کیا چاہتا ہے اور یہ کہانی ختم کہاں ہوگی۔ اس نے کہا کہ خواجہ کی درگاہ کی مخبری مشکل نہیں تھی، وہاں شراب چلتی تھی، جواریوں میں ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے۔ خواجہ نے ایک شکرا اور ایک باز رکھا ہوا تھا جن سے وہ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کے خاص مصاحبوں میں دو تین ایسے جرائم پیشہ آدمی بھی تھے جو تھانے کے ریکارڈ پر تھے۔ یہ خواجہ کی نسبت تھانے دار کے زیادہ وفادار تھے۔ خواجہ کے اندرون خانہ بھی علی رضا کی مخبر عورتیں موجود تھیں۔ یہ خواجہ کی دو بیگمات کی نوکرانیاں تھیں، لیکن ان کا در پردہ کام یہ تھا کہ عورتوں کو خواجہ کی کرامات سناتی رہتی تھیں۔ ان کا شکار عموماً اچھی شکل و صورت کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ علی رضا نے خواجہ کو یہ تاثر دے کر کہ وہ بے گناہ ہے اسے رخصت کر دیا اور اس کے پیچھے مخبر ڈال دیے، جنہیں یہ کام دیا گیا کہ وہ خواجہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اس کے گھر سے معلوم کریں کہ وہاں بڑھئی کی بیٹی ہے یا نہیں۔ خواجہ پر شک کسی حد تک مضبوط تھا، امام کے خلاف اس کے دل میں زہر بھرا ہوا تھا۔ ناصرہ نے درمیان میں آ کر ان کی دشمنی کو خونی دشمنی بنا دیا تھا۔ علی رضا کو نظر آنے لگا کہ اسے کیس رجسٹر کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ ابھی اپنے ارادے اور نیت سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے دو مشتبہ آدمی آ گئے تھے، چودھری کا بیٹا اور خواجہ۔ تیسرا مشتبہ بڑھئی کا فوجی بیٹا بھی تھا۔ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے فوجیوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی تھی کہ کوئی فوجی گاؤں یا شہر میں آ کر کوئی جرم کر جاتا تو پولیس اس پر ہاتھ ڈالتے گھبراتی تھی۔ انگریز افسر اسے بچا لیا کرتے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بڑھئی کا بیٹا ناصرہ کے ساتھ پہلے بات کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا ہو اور اس کے ماں باپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ قصبے کی نمبرداری ہندو گھرانے میں تھی۔ ایک سفید پوش یعنی انعام خور مسلمان تھا۔ یہ لوگ سرکاری مخبر ہوا کرتے تھے، بلکہ پولیس کی مدد اور رہنمائی کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ علی رضا کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سفید پوش خواجہ کا حامی ہے۔ علی رضا شام کے بعد اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا انداز رسمی میل ملاقات اور گپ شپ کا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ سنا ہے امام کی نئی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے، کہاں چلی گئی ہوگی؟ سفید پوش نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس نے چودھری کے خلاف بھی باتیں کی۔ چودھری خواجہ کا مخالف اور مولوی کا حمایتی تھا۔
سفید پوش نے کہا کہ اس چودھری نے غریب بڑھئی کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ سفید پوش نے وہی قصہ سنا دیا جو بڑھئی اور اس کی بیوی سنا چکے تھے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس چودھری نے اس نوجوان لڑکی کو اس مولوی کے قید خانے میں کیوں قید کیا ہے؟ سفید پوش نے کہا۔ علی رضا نے کہا کہ اسے معلوم نہیں۔ سفید پوش نے کہا، چودھری کے بیٹے نے چودھری سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بڑھئی کی بیٹی کو بیوی بنا کر گھر لائے گا۔ بیٹا بڑھئی کے گھر جایا کرتا اور کبھی رات رات بھی وہیں رہتا تھا۔ اس لڑکے نے تو بڑھئی کے گھر کو درگاہ بنا لیا تھا، اور تم لوگ دیکھتے رہے کہ ایک غریب کی بیٹی اور اس کے ماں باپ بدنام ہو رہے ہیں۔ علی رضا نے کہا، چودھری کے بیٹے نے لڑکی کو بے نکاحی بیوی بنا رکھا ہوگا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، سفید پوش نے کہا، ہم بڑی غور سے دیکھتے رہے، لوگوں نے انہیں بدنام کیا، لیکن میں نے ذاتی طور پر یقین کر لیا تھا کہ لڑکی لڑکے کی چاہت بالکل پاک ہے، نہ بدکاری چھپی رہتی ہے نہ سچی محبت۔ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں، سر اونچا کر کے بات کرتا ہے لیکن اس میں اپنی امیری کا غرور نہیں۔ اس کا باپ نیت کا بد ہے۔ اس لڑکی پر چودھری اور اس کے بیٹے میں اتنی دشمنی ہو گئی ہے کہ بیٹا چودھری سے جائیداد کا حصہ مانگ رہا ہے، شاید وہ حصہ الگ بھی کر چکا ہے۔ اس چودھری نے بڑھئی کی بیٹی کی شادی سے پہلے بڑھئی کو بہت ذلیل و خوار کیا۔ بڑھئی کے پاس زیادہ تر کام چودھری کا ہوتا ہے، لکڑی کے کھوکھے بناتا ہے، یہ بھی چودھری کا کاروبار ہے۔ چودھری نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بڑھئی کی بیٹی سے ہٹ نہیں رہا تو اس نے بڑھئی کو مارا پیٹا کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھے۔ اسی پر چودھری اور اس کے بیٹے کی آپس میں عداوت شروع ہو گئی تھی۔ بیٹا باز نہ آیا تو چودھری نے بڑھئی کو کام سے ہٹا دیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑھئی کا انداتا سمجھتا تھا، یہ غلط نہیں تھا۔ بڑھئی بے روزگار ہو گیا، اسے بیٹا فوج سے چند روپے بھیجتا تھا، اسے بیٹی کا جہیز بھی بنانا تھا، غربت کی وجہ سے ہی وہ بیٹی کی شادی نہیں کر سکا تھا۔ چودھری کا بیٹا بڑھئی کے گھر جانے لگا، سنا ہے کہ وہ انہیں مالی امداد دیتا تھا۔ چودھری نے جب دیکھا کہ بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس نے لڑکی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر لیا۔ اس نے بڑھئی کو کام پر لگا لیا اور شرط یہ رکھی کہ بڑھئی اپنی بیٹی مولوی کے ساتھ بیاہ دے۔ اس نے دو اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس غریب کو ایسا گھیرا اور اسے ایسا ڈرایا کہ وہ بیچارہ اپنی اتنی خوبصورت اور کم عمر بیٹی کو اس کالے سانڈ کے ساتھ بیاہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ چودھری کا بیٹا لڑکی کو لے اڑا ہو؟ علی رضا نے پوچھا۔ اگر ایسا ہے تو اس نے لڑکی کو کہاں رکھا ہوگا؟ لڑکا دلیر ہے، سفید پوش نے کہا، لڑکی کو اڑا کر لے جانا اس کے لیے مشکل نہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اسے لڑکی کو اڑانا ہی تھا تو جب شادی کا دن مقرر ہو گیا تھا اس وقت اس نے لڑکی کو کیوں نہ غائب کر دیا؟ شادی ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے، تب اسے خیال آیا کہ لڑکی کو اغوا کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گئی ہے، وہ چاہتی تو چودھری کے بیٹے کو ہی تھی، لیکن اس لڑکے نے شاید منہ پھیر لیا تھا۔ لڑکی تنگ آ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ نکلی۔ کیا یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جس رات لڑکی غائب ہوئی اس رات یا اگلے 2 3 دن چودھری کا بیٹا یہیں تھا یا کہیں چلا گیا تھا؟ علی رضا نے پوچھا۔ لڑکا 3 دن غائب رہا، سفید پوش نے کہا۔ مجھے دوسرے دن ہی پتا چل گیا تھا کہ مولوی کی نئی بیوی بھاگ گئی ہے۔ میرا اور میرے دوستوں کا پہلا شک چودھری کے بیٹے پر ہوا تھا۔ ہم نے پتا کرایا تو معلوم ہوا کہ چودھری کا بیٹا گھر سے غائب ہے، وہ کل نظر آیا ہے۔ علی رضا پر یہ راز کھل گیا کہ امام اور چودھری تھانے میں لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آئے تھے تو دونوں کہتے تھے کہ انہیں بڑھئی پر شک ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا ہے اور زیور اور 700 روپیہ ہضم کر لیا ہے۔ چودھری تو بار بار کہتا تھا کہ بڑھئی کو بلا کر ڈرائیں۔ دراصل چودھری کو بھی شک تھا اور ہو سکتا ہے کہ اسے یقین بھی ہو کہ لڑکی کو اس کا اپنا بیٹا لے گیا ہے۔ وہ پولیس کا رخ بڑھئی کی طرف پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید پوش نے پردے چاک کر دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن ہماری چار دیواری کی دنیا کی دیواروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں پر پردہ ڈال کر دوسروں کے پردوں میں سے جھانکتے رہتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے اپنے گھر کی کوئی بات اور کوئی حرکت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ علی رضا کے مخبر حرکت میں آئے تو پتا چلا کہ امام کے گھر کی تو کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں اور سارا محلہ تماشائی ہے۔ امام کے گھر میں پہلے بھی ایک بیوی تھی، اس پر وہ ایک نوجوان اور خوبصورت بیوی لے آیا۔ وہ کیسے خاموش بیٹھی رہتی؟ وہ محلے کی عورتوں کے آگے دل کا غبار ہلکا کرتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے جو راز فاش کیے وہ اب مخبروں کے ذریعے علی رضا تک پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ ناصرہ 3 مہینے امام کے گھر میں رہی اور اس نے ایک دن بھی امام کو اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا۔
उसने इमाम को अपने करीब ना आने दिया। पहले इमाम उसकी मिन्नत समाजत करता रहा, फिर डांट डपट करने लगा और 1.5-2 माह बाद उसने नासरा की पिटाई शुरू कर दी। फिर भी नासरा यही कहती रही कि तुम्हारे साथ मेरा निकाह नहीं पढ़ाया गया, मैंने हाँ नहीं कही थी। इमाम की पहली बीवी ने इस सूरत हाल से ये फ़ायदा उठाया कि वो नासरा की हिमायत करने लगी और उसने इमाम के खिलाफ नासरा की हौसला अफजाई भी खूब की। इमाम और नासरा के दरमियान लड़ाई मार कुटाई अक्सर रात को हुआ करती थी। पहली बीवी दूसरे कमरे में होती थी, वो दौड़ी जाती और उनके दरमियान आ जाती। वो पुख्ता कार औरत थी, इमाम को शर्मसार भी करती और उसे दिलासा भी देती और अपने साथ अपने कमरे में ले जाती। ये इस घर का मामूल बना हुआ था और मोहल्ले वालों के लिए अच्छा खासा तमाशा। पड़ोसियों ने कई बार इमाम की ये गरजदार आवाज सुनी, ये दिल से निकाल दे कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे जंजीरों से बांध कर रखूंगा, और इसके जवाब में नासरा की ललकार भी सुनाई देती रहती थी। अली रजा को तफ्तीश करते 3 दिन गुजर गए। इस दौरान इमाम और चौधरी एक बार सुबह और एक बार शाम को उसके पास आते रहे। वो पूछते थे कि तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है। अली रजा उन्हें टालता रहा और झूठी तसल्लियां देता रहा। चौथे दिन की सुबह तलू हुई तो दोनों आ गए। चौधरी ने अली रजा के साथ ऐसे लहजे में बात की जैसे वो हुक्म दे रहा हो। उसने ये भी कह दिया, इतने दिन गुजर गए हैं और आपने अभी तक उस हरामखोर बढ़ई को थाने में तलब नहीं किया। अली रजा का खून खोल उठा। उसने इमाम को बाहर बैठने को कहा और चौधरी को लपेट में ले लिया। ये शादी तुमने कराई थी चौधरी? हाँ जी, चौधरी ने जवाब दिया, मैंने कराई थी। और तुमने एक नौजवान लड़की की शादी उसकी बाप के उम्र के आदमी के साथ इसलिए कराई थी कि तुम उसके मोत्तकिद हो? हाँ जी, चौधरी ने कहा, पेश इमाम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। उनकी ख्वाहिश थी कि वह दूसरी शादी करेंगे, हमने उनके लिए ये लड़की पसंद कर ली। तुमने पेश इमाम को अपनी बेटी क्यों ना दे दी? अली रजा ने कहा, तुम्हारे साथ जो लोग उस बेचारे बढ़ई से रिश्ता लेने गए थे, उनमें से किसी ने अपनी बेटी क्यों ना दे दी? तुमने अपनी बरादरी की कोई लड़की क्यों ना पसंद की? चौधरी ने यूं चौंक कर अली रजा को देखा जैसे उसे किसी ने सुई चुभो दी हो। गौर से सुनो चौधरी, अली रजा ने कहा, जो तुमने मुझसे छुपा रखा है वो मुझसे सुन लो, और मैं जो कुछ भी तुमसे पूछूं वो बिल्कुल सच बताना। अगर झूठ बोला तो इस कमरे से उठाकर तुम्हें साथ वाले कमरे में बिठा दूंगा, जिसे हवालात कहते हैं। थाने में तुम्हारी दौलत और तुम्हारी हैसियत की किसी को परवाह नहीं। तुमने एक गरीब की बच्ची पर जो जुल्म किया है वो मैं बख्श सकता हूँ, खुदा तुम्हें नहीं बख्शेगा। तुमने उस लड़की के साथ अपने बेटे का ताल्लुक तोड़ने के लिए लड़की की शादी उस मौलवी के साथ करवा दी। तुमने ये भी ना देखा कि ये जोड़ मिलता भी है या नहीं। इससे बेहतर था कि तुम लड़की को कत्ल करवा देते। तुमने लड़की को सजा दी है, लड़की इस सजा से भागी है। चौधरी को तवक्को नहीं थी कि थानेदार उसके साथ ये सलूक करेगा और थानेदार को अंदर की बातों का भी इल्म हो जाएगा। वो मुंह खोले हुए सुन रहा था। तुमने इमाम की बीवी के भाग जाने के बाद बढ़ई को उसके घर जाकर मारा पीटा। अली रजा ने कहा, उसकी बीवी की बेइज्जती की, फिर तुम उसके घर जब जी में आए चले गए और उसे मार पीट आए। तुम समझते हो कि यहाँ अंग्रेज का नहीं तुम्हारे बाप का राज है? तुमने किसी के घर में गुंडों की तरह घुसकर उसे मारने पीटने का जुर्म किया है, जिसकी गवाही सारा मोहल्ला दे रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा काट रहा हूं, पूरे 5 साल सजाए कैद दिलाऊंगा। चौधरी बिलबिला उठा। उसने लपक कर अली रजा की ठोड़ी पकड़ ली और इल्तजाएं करने लगा। ये सारा ड्रामा तुमने शुरू किया है, अली रजा ने कहा, और चौधरी के पांव तले से जमीन निकालने के लिए उसने एक और गोला दागा। उसने कहा, तुमने देखा कि तुम्हारा बेटा अब भी उस लड़की से मिलता है, तो तुमने लड़की को गायब कर दिया है। अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए तुम जुर्म का वजन गरीब बढ़ई पर डाल रहे हो। चौधरी उठ खड़ा हुआ। वो साहिब हैसियत था, कस्बे में उसकी इज्जत थी, अपनी बरादरी पर उसका रोब था, लेकिन अली रजा ने उसे आसमान से गिराकर जमीन पर पटक दिया था। जहां वो मुजरिम था, वो जानता था कि थाने में उसका रोब नहीं चल सकता। वो अली रजा के कदमों में बैठ गया। मुजरिम जमीर ने उसे रहम का भिखारी बना दिया। उसने अली रजा के पांव छू कर फिर हाथ जोड़कर कहा कि उस पर इतना जलील इल्जाम आयद ना किया जाए। अली रजा ने रहम ना किया। वो उन्हीं लोगों की इज्जत पर पर्दा डालने की खातिर खतरा मोल लेकर जाब्ते के खिलाफ तफ्तीश कर रहा था। क्या यह गलत है कि तुम्हारा बेटा उस लड़की को इतना चाहता है कि उसके साथ शादी करने की कसम खा चुका था? हाँ हजूर, चौधरी ने जवाब दिया, ये सही है। और तुमने लड़की और अपने बेटे का ताल्लुक तोड़ने के लिए लड़की की शादी इमाम से कराई थी? जी हजूर, चौधरी ने कहा, यह भी सही है। जिस रात लड़की लापता हुई उस रात तुम्हारा बेटा घर में नहीं था? अली रजा ने पूछा।
وہ کہاں تھا اور کتنے دنوں کے بعد واپس آیا تھا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ چودھری کے آنسو نکل آئے، سسکی سی لے کر بولا، اولاد حرامی نکل آئے تو باپ کی یہی حالت ہو جاتی ہے جو میری ہو رہی ہے۔ وہ 3 دن غیر حاضر رہا اور تم نے اس کے واپس آنے کے بعد مولوی کو ساتھ لا کر اس کی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دی۔ علی رضا نے کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا خیال تھا کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا ہے، مگر وہ واپس آیا تو تم سمجھے کہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، پھر تم مولوی کو ساتھ لیے تھانے میں آ گئے۔ ہاں حضور، چودھری نے کہا، مجھے یہی شک تھا۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا ہے تو مجھے بتا دو۔ علی رضا نے کہا، اگر مجھے کسی اور سے پتا چلا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے بڑھئی کو اس کے گھر میں جا کر مارنے پیٹنے کا جو جرم کیا ہے، میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا۔ علی رضا نے مجھے سنایا کہ چودھری اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اس میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ علی رضا اسے گرفتار کر لے گا۔ اس نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکی کو اس کا بیٹا لے گیا ہے۔ علی رضا نے اس سے اور کئی ایک اور باتیں اگلوا لیں۔ اس نے اپنے بیٹے اور ناصرہ کے تعلقات کے متعلق وہی کچھ بتایا جو سفید پوش بتا چکا تھا۔ چودھری نے مزید یہ بتایا کہ ناصرہ کی شادی امام کے ساتھ ہو گئی تو چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے باغی ہو گیا۔ کبھی تو شک ہوتا تھا کہ جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ وہ قتل کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ چودھری کو بھی قتل کی دھمکیاں دیتا تھا اور امام کو بھی۔ چودھری نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے جائیداد اور روپے پیسے سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی چودھری نے کرائی ہے اور اسے مارا پیٹا بھی گیا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی یہ کارستانی اپنی ماں کو بتا دی تھی اور اس نے یہ بات اپنے دونوں بھائیوں کو بھی بتا دی تھی اور اپنی بہن کو بھی بتائی تھی۔ اب بیٹے نے باپ سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تو بہن اور بھائیوں نے اپنے بھائی کی طرفداری کی اور باپ سے کہا کہ اس کا حصہ دے دو۔ چودھری کے لیے یہ باعث شرم تھا کہ غیر شادی شدہ بیٹے کو الگ کر دے، لیکن بیٹے نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ چودھری نے مجبور ہو کر اسے حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، وہ کاروبار بھی تقسیم کروانے کی ضد کر رہا تھا۔ کسی پولیس آفیسر کو قانون نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی ملزم کو سزا دے۔ اس کا فرض تفتیش کرنا اور ثبوت مہیا کرنا ہے کہ یہ شخص فلاں واردات کا ملزم ہے۔ علی رضا چونکہ کسی اور نیت سے تفتیش کر رہا تھا، اس لیے اسے چودھری اور امام پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے چودھری کو باہر بھیج دیا اور امام کو اندر بلا لیا۔ مولانا، علی رضا نے امام سے کہا، آپ میرے پیش امام ہیں لیکن میری نوکری ایسی ہے کہ مجھے اپنے فرض کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی بے ادبی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا سے میں آپ کو بچا نہیں سکتا۔ امام بری طرح بدکا اور سوالیہ نظروں سے علی رضا کو دیکھا۔ آپ نے بڑھئی کے گھر میں گھس کر اسے کئی بار زد و کوب کیا ہے، علی رضا نے کہا۔ آپ نے اس کی بیوی کی بھی بے عزتی کی ہے۔ مجھے محلے کے 2-3 معزز آدمی مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کارروائی کروں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اس جرم کو دبا لوں، مگر آپ نئی بیوی کو زد و کوب کرتے رہے ہیں اور بیسیوں گواہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک غریب اور بوڑھے آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ لڑکی نے ایجاب و قبول کے وقت آپ کو قبول نہیں کیا تھا۔ آپ اسے مار مار کر اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ امام کی زبان کھل گئی، خوف زدہ لہجے میں بولا، جناب، وہ میری شرعی بیوی ہے، آپ اسے تلاش کریں۔ جناب، علی رضا نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ آپ کتاب نکال کر غائب کا حال بھی بتا دیتے ہیں، آنے والے وقت کا بھی حال معلوم کر لیتے ہیں، اور کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، اور سنا ہے کہ آپ چور کا نام اور پتہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی بیوی کے لیے مجھ جیسے گناہگار آدمی کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ معاملہ کچھ اور ہے، امام نے کہا، اور جناب مولانا، یہ معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ علی رضا نے کہا، کیا آپ سچ کہتے ہیں کہ لڑکی زیور ساتھ لے کر گئی ہے، اور کیا واقعی وہ آپ کے گھر سے 700 روپیہ لے گئی ہے؟ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کی زبان ہکلا گئی۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ بڑھئی علی رضا کو بتا چکا تھا کہ غائب ہونے سے 2 روز پہلے ناصرہ اپنا زیور ماں باپ کو دے آئی تھی، لیکن باپ سارا زیور امام کو دے آیا تھا۔ محترم، علی رضا نے امام سے کہا، یہ سوچ لیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی زیور اور 700 روپیہ لے گئی ہے تو بڑے شوق سے کہہ دیں، میں آپ کو روک نہیں سکتا،
میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ امام نے سر جھکا لیا اور دبی زبان سے کہا، چودھری صاحب نے کہا تھا کہ تھانے میں لڑکی پر اور اس کے ماں باپ پر چوری کا الزام ضرور لگانا، ورنہ پولیس لڑکی کی تلاش میں دلچسپی نہیں لے گی۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، اور چوری کا الزام لگانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم بڑھئی کو ڈرانا چاہتے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ وہ چوری کے الزام سے ڈر کر لڑکی واپس کر دے گا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ لڑکی کا زیور آپ کے پاس ہے؟ جی، امام نے کہا، میرے پاس ہے۔ اور وہ ایک پیسہ بھی آپ کے گھر سے نہیں لے گئی؟ نہیں، امام نے کہا، وہ کچھ بھی نہیں لے گئی۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اسے بہت ہی افسوس ہوا کہ اس شخص نے ایک غریب لڑکی پر ہی ظلم نہیں کیا، یہ اسلام کی توہین کا بھی مرتکب ہو رہا تھا۔ اس نے کتاب نکالنے اور لوٹا پھیرنے اور دم درود کو اسلام بنا رکھا تھا۔ علی رضا کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ کیس ریکارڈ پر لانا ہی پڑے، اس لیے اس نے ہر ایک شہادت اور ثبوت فراہم کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے امام سے کہا کہ وہ اس کی پہلی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے ناصرہ کے فرار میں اس کا بھی ہاتھ ہو۔ امام نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہے۔ علی رضا نے کہا کہ وہ رات کو آئے گا اور اس کی بیوی کو اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ امام نے کہا کہ وہ بھی پاس بیٹھے گا۔ علی رضا نے کہا کہ امام نے اس کے کام میں اس طرح دخل اندازی کی تو اس کی بیوی کو تھانے بلایا جائے گا۔ شہادت اکٹھی کرنے کے سلسلے میں علی رضا نے سوچا کہ لڑکی کو اگر چودھری کا بیٹا لے گیا ہے تو اسے کہیں باہر چھوڑ آیا ہے۔ اگر کسی گاؤں میں کسی دوست کے حوالے کرایا ہے تو یہ معلوم کرنا ذرا مشکل ہوگا کہ وہ گاؤں کون سا ہے۔ اگر کسی دوسرے شہر میں لے گیا ہے تو وہ یا بس سے گیا ہوگا یا ریل گاڑی سے۔ ان دنوں بسوں کی یہ بھرمار نہیں تھی، قصبے کی دو ہی بسیں تھیں جنہیں لاریاں کہا کرتے تھے۔ باہر کی 3 4 بسیں یہاں سے گزرا کرتی تھیں، رات کو کوئی بس نہیں آتی تھی۔ اگر چودھری کا بیٹا عقل والا ہے تو وہ لڑکی کو بس سے نہیں لے گیا ہوگا، کیونکہ دن کے دوران وہ لڑکی کو چھپا کر نہیں لے جا سکتا تھا، لہٰذا وہ ریل گاڑی سے گیا ہوگا۔ یہ سب قیاس آرائیاں تھیں، تفتیش قیاس آرائیوں اور شکوک پر ہی ہوتی ہے۔ علی رضا ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کا ریلوے اسٹیشن بھی چھوٹا سا تھا، جہاں صرف 2 پیسنجر گاڑیاں رکا کرتی تھیں، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ رات کی گاڑی میں قصبے کا کوئی نہ کوئی آدمی سفر کیا کرتا تھا۔ علی رضا نے ریلوے اسٹیشن پر جا کر بکنگ کلرک کو وہ تاریخ اور دن بتایا جس رات ناصرہ غائب ہوئی تھی۔ ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ اس نے پوچھا کہ رات کی گاڑی سے اس رات اس نے کتنے ٹکٹ بیچے تھے۔ اس نے ریکارڈ دیکھ کر بتایا کہ صرف 6 ٹکٹ دیے گئے تھے۔ بکنگ کلرک سے پوچھا کہ وہ ان مسافروں کو پہچانتا ہے۔ اس نے 2 کا نام لیا جنہیں وہ پہچانتا تھا، ایک ہندو تھا اور دوسرا چودھری کا بیٹا۔ یہ کلرک 2 سال سے یہاں تھا، وہ چیدہ چیدہ لوگوں کو جانتا پہچانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ چودھری کے بیٹے نے لاہور کے 2 ٹکٹ لیے تھے۔ کلرک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسرا کون تھا۔ علی رضا کو یقین سا ہونے لگا کہ دوسرا ٹکٹ ناصرہ کے لیے تھا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ بڑھئی کا فوجی بیٹا لاہور چھاؤنی میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا چودھری کا بیٹا بڑھئی کے بیٹے کی اماں پر ناصرہ کو لے گیا ہے اور بھائی نے بہن کو اپنے پاس یا اپنے کسی شادی شدہ دوست کے فیملی کوارٹر میں رکھ لیا ہے؟ علی رضا کے اس شک کو بڑھئی کے بیٹے کے خطوط تقویت دے رہے تھے۔ اس نے امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی پر باپ کو بڑے ہی سخت خط لکھے تھے۔ شام کے بعد علی رضا امام کے گھر چلا گیا۔ وہ وردی میں نہیں تھا۔ امام نے اس کی منت سماجت کی کہ وہ اس کی بیوی سے نہ ملے۔ علی رضا نے کہا کہ نہیں ملوں گا۔ صبح وردی میں 2 کانسٹیبل آئیں گے اور آپ کو اور آپ کی بیوی کو تھانے لے جائیں گے۔ امام مجبور ہو گیا۔ علی رضا اس کی پہلی بیوی کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے اس عورت کی رگوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ تو پہلے ہی جلی بیٹھی تھی۔ اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی جو علی رضا کو پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ اس نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ اس نے یقین کے ساتھ بتایا کہ ناصرہ نے امام سے بہت مار کھائی لیکن عملاً اس کی بیوی نہ بنی۔ پہلی بیوی امام کے خلاف ناصرہ کی حوصلہ افزائی کرتی رہی اور اس نے کئی بار ناصرہ کو پٹائی سے بچایا۔ اس عورت نے نئی بات یہ بتائی کہ اس کے دل میں ناصرہ کی محبت پیدا ہو گئی تھی اور ہمدردی تو بہت تھی۔ ناصرہ نے اسے اپنا ہمراز بنا لیا تھا اور ناصرہ نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ چودھری کے بیٹے کے سوا کسی اور کو اپنا خامن تسلیم نہیں کرے گی۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے جب موقع ملا وہ اس لڑکے کے ساتھ چلی جائے گی۔ علی رضا نے اس عورت کے ساتھ 2 گھنٹے صرف کیے۔ اسے شک ہونے لگا کہ ناصرہ کے فرار میں اس عورت کی بھی مدد شامل ہے۔ علی رضا ہوشیار اور ذہین آدمی تھا، ہر ڈھنگ کھیل سکتا تھا
उसने उस औरत पर अपनी जबान का जादू चलाया तो औरत ने उसे अपना हमराज भाई समझकर बता दिया कि जिस रात नासरा को घर से भागना था उस रात उस औरत ने इमाम को अपने कमरे में रखा था। इस मकसद के लिए उसे बड़े प्यार से करतब दिखाने पड़े थे। नासरा ने उसे बताया था कि चौधरी का बेटा उसे अपने साथ ले जाने को तैयार है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो उसे रखेगा कहाँ। राज खुलकर सामने आ गया। अली रजा वहां से हल्का फुल्का होकर निकला। इमाम की बीवी ने उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत की थी कि वो इमाम को पता ना चलने दे कि उसने ये बातें बताई हैं। अली रजा ने उसके साथ वादा किया था कि सारी उम्र इमाम को पता नहीं चलेगा कि उसकी पहली बीवी ने क्या बताया है। उसने इस औरत से यह भी कहा था कि तुम्हारा खाविंद अब दूसरी शादी का कभी नहीं सोचेगा। अली रजा वापस अपने घर गया तो चौधरी का बेटा आया बैठा था। अली रजा जब इमाम के घर जा रहा था उसने चौधरी के बेटे को पैगाम भेजा था कि वो किसी को बताए बगैर उसके घर आ जाए। अली रजा ने उसे कहा कि वो कुछ भी ना छुपाए तो फायदे में रहेगा। वो नौजवान था, बड़ी संगीन हरकत कर चुका था और अब वो एक थानेदार के सामने बैठा था, इसलिए वो घबराया हुआ था। उसने बोलने की कोशिश की तो हकलाने लगा। मोहब्बत में तो मर्द जाने कुर्बान कर देते हैं यार। अली रजा ने उसे दोस्ताना बेतकल्लुफी से कहा। तुम तो डर ही गए हो, दिल मजबूत करो। मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया है, थाने में तो नहीं बुलाया, और मैंने तुम्हें रात को बुलाया है। साथ ये भी कहा है कि किसी को पता न चले कि तुम्हें मैंने बुलाया है। तुम शायद कुछ भी नहीं समझे। उसने दिल मजबूत कर लिया। वो वाकई दलेर था। उसने कहा, मैं डर नहीं रहा, मैं ये देख रहा हूं कि आप दोस्तों की तरह मुझसे भेद ले रहे हैं। इसके बाद आप मुझे उल्टा लटका कर अपने मतलब की बात उगलवाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको साफ अल्फाज में बता देता हूं कि आप मेरे सीने में से कोई भेद नहीं निकाल सकेंगे। पुलिस पर कौन एतबार करता है? अगर अली रजा की नीयत कुछ और ना होती तो वो उसे वाकई उल्टा लटका देता। उसने हंसकर उसे कहा, तुम खासे बेवकूफ मालूम होते हो। मुझे ये बता दो कि तुमने लाहौर तक का दूसरा टिकट किसके लिए लिया था? कह दो कि एक दोस्त साथ गया था। अगर ऐसे ही कहोगे तो मैं उस दोस्त का नाम पता भी पूछूंगा और उसे यहाँ बुलाऊंगा। फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा वो दोस्त कौन से कपड़ों में था, वो कौन था और तुमने उस पर किस तरह पर्दा डाले रखा। मेरे पास इतने गवाह और इतना सबूत मौजूद है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से हथकड़ी लगाकर ला सकता और सीधा हवालात में बंद कर सकता था। उल्लू के पट्टे ना बनो, साफ बताओ, फिर मेरी बात सुनो। उसने सर झुका लिया और सोचने लगा। मैं लाहौर से लड़की को बरामद कर सकता हूं, अली रजा ने कहा। मैं नहीं करूंगा, मुझे मालूम है नासरा कहाँ है। अपने मुंह से बोलो कि उसे तुम ले गए थे और इमाम की पहली बीवी ने बड़ी चालाकी से इमाम को उस रात अपने कमरे में रखा था। उसने पसोपेश की। अली रजा की जबान के जादू और हौसला अफजाई से उसने तस्लीम कर लिया कि लड़की वो ही ले गया था और उसे लाहौर उसके भाइयों के हवाले कराया है। उसने बताया कि नासरा का भाई इस कदर गुस्से में है कि वो इमाम को, चौधरी को, अपने बाप को भी कत्ल करने के लिए तैयार था। बहन भाई की आपस में बहुत मोहब्बत थी। उसके भाई ने ये प्रोग्राम बना रखा था कि वो रात को यहाँ आएगा, इमाम और चौधरी को कत्ल करके और अपनी बहन को साथ लेकर उसी रात वापस लाहौर छावनी चला जाएगा। उस रात की वो कोई ड्यूटी लिखवा लेगा और अगर पुलिस ने शक किया तो वो साबित कर देगा कि वो वकुआ की रात लाहौर रात की ड्यूटी पर था। ये गुस्से और इंतकाम के तहत बनी हुई स्कीम थी। नासरा के भाई ने यहाँ तक तो ठीक सोचा था कि वो रात को कत्ल की वारदात करके वापस अपनी यूनिट में चला जाएगा। ऐसी कुछ वारदातें हुई भी थी। फौजी रात को आया और अपने दुश्मन को कत्ल करके चला गया। अगर वो गिरफ्तार हो भी गया तो सबूत और शहादत के बावजूद वो बरी हो गया, क्योंकि उसकी यूनिट ने तहरीरी सबूत पेश कर दिया कि वकुआ की रात वो ड्यूटी पर था। मगर नासरा के भाई का मसला कत्ल पर खत्म नहीं हो सकता था। वो नासरा को कब तक किसी दोस्त के घर छुपाए रखता? अगर किसी के साथ उसकी शादी करता तो इमाम से तलाक लेनी जरूरी थी। चौधरी का बेटा अली रजा के साथ खुल गया था। उसने नासरा की मोहब्बत की वही बातें सुनाई जो पहले मालूम हो चुकी थी। उसने अपने खून से कसम खाई थी कि शादी नासरा से ही करेगा। उसने अली रजा को मोहब्बत की सारी रुदात सुना दी। नासरा की शादी ऐसे तरीके से कर दी गई कि चौधरी का बेटा कुछ भी न कर सका। अपने बाप के साथ उसकी दुश्मनी पहले से ज्यादा हो गई। अपने बाप के खिलाफ उसके दिल में उसी वक्त नफरत पैदा हो गई थी जब चौधरी ने बढ़ई को काम से जवाब दे दिया था और उसकी बेइज्जती की थी कि वो अपनी बेटी को संभाल कर रखे। वो नासरा से शादी के बाद भी मिलता रहा। उसे नासरा ने और उसके बाप ने बताया था कि नासरा का भाई भी इस शादी पर सख्त भड़का हुआ है
اور وہ امام سے ناصرہ کی طلاق تک لینے کو اور اسے قتل کر دینے کو بھی تیار ہے۔ ناصرہ نے چودھری کے بیٹے سے کہا کہ وہ اس کے بھائی سے ملے اور اسے کہے کہ وہ ناصرہ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے اور ناصرہ امام کے گھر سے بھاگنے کو تیار ہے۔ چودھری کا بیٹا لاہور چلا گیا اور ناصرہ کے بھائی سے ملا، اپنے باپ کے خلاف باتیں کی، یہ بھی کہا کہ وہ اپنے باپ سے جائیداد اور کاروبار کا حصہ لے کر اس سے صرف ناصرہ کی خاطر الگ ہو رہا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے ناصرہ کے بھائی کو یقین دلا دیا کہ وہ ہر طرح اس کے ساتھ ہے، ناصرہ کو امام کے گھر سے نکال لائے گا اور جہاں کہیں اسے رکھنا پڑے گا، ناصرہ کے بھائی کو اس پر اعتبار آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا، اس کا خون تو یہ سوچ سوچ کر کھولتا رہتا تھا کہ امام اور چودھری نے اس کے باپ کو مارا پیٹا اور اس کی بہن کو ہر روز مارتا پیٹتا ہے کیونکہ اس کی بہن امام کو خاوند تسلیم نہیں کرتی۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ چودھری کے بیٹے نے اسے کہا کہ کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، قتل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پکڑے گئے تو ناصرہ اور اس کے ماں باپ کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، کب تک زندہ رہیں گے؟ ناصرہ ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ناصرہ کو وہاں سے نکال کر لاہور لایا جائے، چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے حصہ الگ کر کے اپنا کاروبار کرے گا اور ناصرہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ناصرہ کے بھائی نے کہا کہ ناصرہ کو تھوڑے دنوں کے لیے لاہور میں رکھنے کا انتظام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ چودھری کا بیٹا ناصرہ کو نکال لائے۔ وہ واپس آ گیا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ فوراً ہی ناصرہ کو نکالنے کی کوشش نہ کی۔ ناصرہ کسی بھی رات امام کے گھر سے بھاگ جانے کو تیار تھی۔ چودھری کے بیٹے نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے باپ کے پیچھے پڑ گیا کہ جائیداد سے اس کا حصہ الگ کر دے اور اسے الگ دکان دے۔ وہ اپنی آزاد پوزیشن بنا رہا تھا۔ باپ نے اسے ٹالنے اور سمجھانے بجھانے کی جتنی کوشش کی، بیٹا اتنا ہی زیادہ بھڑکتا گیا۔ اس نے گھر کے تمام افراد کو بتایا کہ اس کے باپ نے ایک غریب اور بے بس آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کو زبردستی اس کی باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا خدا کی طرف سے سارے خاندان کو ملے گی۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ گھر کے تمام افراد اس کے حامی اور چودھری کے خلاف ہو گئے۔ ان میں چودھری کی دبنگ قسم کی بیوی بھی تھی، اس کے دو بیٹے اور ایک شادی شدہ بہن بھی تھی، اس کا داماد بھی اس سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ علی رضا نے مجھے چودھری کے بیٹے کے یہ الفاظ سنائے جو اس نے اپنے باپ سے کہے تھے، یہ مجھے آج تک یاد ہیں۔ آپ کے ساری عمر کے سجدوں میں اتنی طاقت نہیں جتنی غریب اور مظلوم کی ایک آہ میں ہوتی ہے۔ دولت کی چمک سے آپ خدا کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ خدا گناہ گاروں کی نمازوں کے دھوکے میں نہیں آیا کرتا۔ چودھری مجبور ہو گیا کہ بیٹے کو حصہ دے کر الگ کر دے۔ چودھری کے بیٹے نے علی رضا کو بتایا کہ اس کا باپ صرف باتوں سے اسے حصہ دینے پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک روز باپ کو چاقو دکھا کر بڑے تحمل سے کہا تھا، اگر آپ نے میرا حصہ الگ نہ کیا تو میں پھر بھی آپ سے الگ ہو جاؤں گا، لیکن آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ باپ نے بیٹے کے حصے کی علیحدگی کی کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور یہ بھی طے کر لیا کہ کاروبار میں اسے کتنی نقد رقم دے گا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر چودھری کے بیٹے نے ناصرہ سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ وہ کل رات فلاں جگہ آ جائے۔ ناصرہ اپنا زیور امام کے گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ زیور ماں باپ کو دے آئی، لیکن باپ ڈر کے مارے زیور امام کو دے آیا۔ نہ باپ کو معلوم تھا نہ امام کو شک تھا کہ ناصرہ بھاگ رہی ہے۔ چودھری کے بیٹے کو معلوم تھا کہ امام کی پہلی بیوی ناصرہ کو فرار میں مدد دے رہی ہے۔ ان کی اسکیم کامیاب رہی۔ ناصرہ امام کے گھر سے نکل آئی۔ چودھری کا بیٹا انتظار میں کھڑا تھا۔ ناصرہ نے اپنے اوپر ایک کمبل ڈال رکھا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر گئے۔ چودھری کے بیٹے نے لاہور کے 2 ٹکٹ لیے۔ پلیٹ فارم پر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گاڑی آئی اور دونوں کو لاہور لے گئی۔ وہ ناصرہ کو اس کے بھائی کے حوالے کر کے اس وقت واپس آیا جب بھائی نے ناصرہ کو رکھنے کا انتظام اپنے ایک دوست کے فیملی کوارٹر میں کر دیا۔ علی رضا نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ اس نے کہا کہ باپ سے اپنا حصہ لے کر یہاں یا کہیں اور کاروبار شروع کرے گا اور ناصرہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ علی رضا نے اسے کہا کہ اسے شاید معلوم نہیں کہ امام سے طلاق لیے بغیر وہ ناصرہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تب وہ چونکا اور آہستہ سے بولا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں، علی رضا نے اسے کہا۔ میں تمہیں 2 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، کل اور پرسوں۔ اس سے اگلے دن امام سے ناصرہ کا تحریری طلاق نامہ لے آؤ۔ اگر نہ لا سکے تو مجھے باضابطہ کارروائی کرنی پڑے گی۔ اس کام کے لیے میں تمہیں آزاد چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم نے مفرور ہونے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔
علی رضا نے مجھے سنایا۔ اگلا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی۔ اس سے اگلے دن کی صبح طلوع ہوئی تو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ابھی جاگا نہیں تھا، میری بیوی نے مجھے جگا کر بتایا کہ ہٹا کٹا مولوی سا آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہمارے امام صاحب ہوں گے۔ میں گھبرا گیا۔ گھبراہٹ کی ایک وجہ تھی جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں ایک خبر کا منتظر تھا، یہ میرے لیے اچھی ہو سکتی تھی اور بہت بری بھی۔ میں بہت تیزی سے چلتا ہوا باہر نکلا، امام کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنا مقدمہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے اس بدکار اور فاحشہ کو طلاق دے دی ہے۔ میری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ علی رضا نے اسے اندر بٹھایا اور کہا کہ اسے تحریری طلاق نامہ تھانے میں دینا ہوگا جو کیس کی فائل میں لگایا جائے گا، ورنہ علی رضا سے باز پرس ہو سکتی ہے کہ اس نے کیس کیوں ختم کر دیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ علی رضا نے کیس رجسٹر ہی نہیں کیا تھا اور اس کی کوئی فائل نہیں کھلی تھی۔ امام نے کہا کہ اس نے طلاق نامہ دے دیا ہے، اس کے باپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ علی رضا نے اس سے ایک بیان اس قسم کا لکھوا لیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس کی بیوی اس کی رضا اور اجازت سے گئی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ہی وہی زیور لے گئی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی تھی۔ اس نے امام کے گھر سے کوئی چوری نہیں کی اور امام نے اسے 350 روپیہ حق مہر دے دیا ہے۔ امام کے جانے کے نصف گھنٹے کے بعد چودھری کا بیٹا آ گیا۔ اس نے امام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی طلاق علی رضا کے آگے رکھ دی۔ اگر امام پہلے آ کر بتا نہ گیا ہوتا تو علی رضا یقین نہ کرتا کہ امام نے ناصرہ کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے امام سے جو بیان لکھوایا تھا وہ تحریر طلاق کی تحریر سے ملائی۔ دونوں تحریریں ایک ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ علی رضا نے چودھری کے بیٹے کو بہت کچھ سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ اس نے چونکہ کیس رجسٹر ہی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوا کہ وہ کیس پر پردہ کس طرح ڈالے۔ اس نے بتایا کہ تھوڑے عرصے بعد پتا چلا کہ چودھری کا بیٹا ناصرہ کو یہیں لے آیا ہے۔ ان کی باقاعدہ شادی ہو چکی تھی، باپ بیٹا الگ ہو گئے تھے، اور ایک رات میاں بیوی میرے گھر آ گئے۔ میں نے اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا، یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی غریب بڑھئی کی بیٹی ہے۔ بہت خوبصورت ہے، علی رضا نے کہا۔ اس کے باپ نے ٹھیک کہا تھا کہ خدا غریب کو بیٹی نہ دے، بیٹی ہی دینی ہے تو اتنی خوبصورت نہ دے۔ دونوں میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ علی رضا کی کہانی یہاں ختم ہو گئی۔ اس واقعے کو ابھی صرف 6 مہینے گزرے تھے۔ علی رضا کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد چودھری یا امام یا ان کا کوئی ساتھی اس کے خلاف شکایت یا کوئی کارروائی نہ کر دیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ضابطے اور قانون کے خلاف کیا ہے، لیکن ایسے طریقے سے کیا ہے کہ اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے یہ کام اچھی نیت سے کیا ہے، اس لیے خدا اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دوں گا۔ اسی کیس کی باتیں کرتے ہوئے میں نے کہا کہ امام بڑا ہی کچا نکلا کہ اس نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ کسی نے اسے مشورہ دیا ہوگا کہ تھانے اور عدالت میں اس کی رسوائی ہوگی۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس نے طلاق کیوں دی تھی۔ علی رضا نے مسکراتے ہوئے کہا، ملک مجھے ذلیل تو نہیں کراؤ گے؟ اصل راز تو یہ معلوم ہوتا ہے جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، یہ نہیں بتاؤ گے تو میں اگر ضرورت پڑی تو تمہیں ذلت سے کس طرح بچاؤں گا؟ یہ تو تم نے دیکھ لیا ہے نا کہ امام نے مذہب کی امامت کے زور پر اور چودھری نے دولت اور اونچی حیثیت کے روب میں ایک غریب آدمی پر کیا ظلم کیا، اور اس کی بیٹی کا نکاح زبردستی پڑھا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ اسے مارتے پیٹتے رہے کیونکہ دونوں کو یہ گھمنڈ تھا کہ ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ چودھری کا بیٹا اس غریب بڑھئی کی لڑکی کو چاہنے لگا تو چودھری نے اس کی سزا بڑھئی کو بے روزگار کر کے دی۔ امام اور چودھری بھول گئے تھے کہ ظالم کا ہاتھ روکنے والا موجود ہے، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ خدا ہے، اور یہ خدا کا ہی حکم تھا کہ میں اس کی ذات باری کی وہ لاٹھی بنوں جس کی آواز نہیں ہوتی۔ ملک، تم جانتے ہو میں بےتاب ہو رہا تھا کہ وہ مجھے جلدی جلدی وہ بات بتائے جو اس نے چھپا لی تھی۔ میں نے کہا، واز بند کرو اور اصل بات پر آؤ۔ ملک یار، اس نے کہا، بات یہ ہے کہ امام سے طلاق لکھوانے کا بندوبست میں نے ہی کیا تھا۔ یہ تو تم بتا چکے ہو کہ تم نے چودھری کے بیٹے سے کہا تھا کہ امام سے طلاق لکھواؤ۔ میں نے کہا، اور وہ لکھوا لایا۔ وہ روپے پیسے والا تھا، اس نے امام کے آگے رقم رکھ کر کہا ہوگا کہ طلاق لکھ دو اور یہ رقم اٹھا لو۔ ارے نہیں ملک، اس نے کہا، اس طرح تم اتنی خوبصورت اور نوجوان بیوی کو طلاق دے دو گے؟ سنو، امام نے ایک خنجر اور ایک چاقو کی نوک پر طلاق لکھی تھی، اور یہ میرا بندوبست تھا۔ میں نے چودھری کے بیٹے سے کہا
کہ ایک یا دو قابل اعتماد دوستوں کو ساتھ لو اور رات کے وقت امام کے گھر کی دیوار پھاند کر اندر جاؤ، اسے جگاؤ اور چاقو کی نوک اس کی شہ رگ پر رکھ کر طلاق لکھوا لو۔ میں حیرت سے علی رضا کا منہ دیکھ رہا تھا۔ چودھری کا بیٹا میرے پاس طلاق نامہ لے کر آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ رات کو میرے گھر سے اٹھ کر ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ لاہور کی طرف جانے والی پیسنجر ٹرین آنے والی تھی، اس سے لاہور گیا، ناصرہ کے بھائی سے بات کی، میرا حوالہ دیا۔ اگلی رات جو پیسنجر ٹرین لاہور سے آتی ہے اس سے وہ دونوں آئے، اسٹیشن سے سیدھے امام کے گھر گئے، اس کی دیوار پھاند گئے۔ امام اور اس کی بیوی ایک کمرے میں سوئے تھے، انہوں نے امام کو جگایا۔ ناصرہ کے بھائی کے پاس خنجر تھا اور چودھری کے بیٹے کے پاس لمبا چاقو اور ٹارچ تھی۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں امام کے ایک پہلو میں خنجر کی نوک اور دوسرے پہلو میں چاقو کی نوک رکھ کر کہا، طلاق لکھ دو۔ انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ طلاق نہیں لکھو گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر طلاق لکھ کر کل تھانے رپورٹ کرنے گئے تو یاد رکھو درجنوں گواہ گواہی دیں گے کہ تم نے ناصرہ کے ماں باپ کو مار پیٹ کر اس کے ساتھ جبرن نکاح پڑھایا ہے۔ ہم تمہیں 5 سال سزا دلائیں گے۔ میں نے امام کو پہلے ہی ڈرا رکھا تھا کہ اس نے بڑھئی کو زد و کوب کرنے کا جو جرم کیا ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اب اس نے اپنی جان ایک خنجر اور ایک چاقو کی نوک پر دیکھی تو اس نے طلاق لکھ دی۔ چودھری کے بیٹے نے کہا کہ ناصرہ کا وہ زیور نکالو جو اسے ماں باپ نے دیا تھا، اس نے وہ بھی نکال دیا۔ ناصرہ کے بھائی نے کہا کہ حق مہر ادا کرو۔ یہ 600 روپے تھے۔ امام نے منت کے لہجے میں کہا کہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں۔ اس نے ایک ٹرنک سے رقم نکالی، یہ 350 روپے تھی، اس سے وہ ہی لے لی گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امام کی پہلی بیوی امام کو کہتی رہی کہ لکھ دو طلاق، اور یہ جو مانگتے ہیں ان کے حوالے کر دو۔ کس طوائف کو بیال آئے تھے جس نے ہمارے پیچھے غنڈے اور ڈاکو ڈال دیے ہیں؟ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی، اور وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ ناصرہ کا بھائی زیور اور رقم لے کر لاہور چلا گیا، چودھری کا بیٹا یہیں رہ گیا۔ علی رضا نے یہ کہانی سنانے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے خلاف کوئی طوفان نہ اٹھ کھڑا ہو۔ وہ اگلے روز چلا گیا۔ میں اس تھانے میں 1.5 سال رہا، کوئی طوفان نہ اٹھا۔